السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب و حکمت یوٹیوب چینل پر آپ سے مخاطب ہے پروفیسر قاری عبد المنان زیگم۔ آج آپ کے سامنے میں یہ قرآن مجید کا 12واں پارہ ہے اور سورہ ہود ہے۔ آیت نمبر 66 سے لے کر 70 تک میں 5 آیات پہلے تلاوت کرتا ہوں، پھر اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دعا ہے اللہ ذوالجلال ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فلما جاء امرنا نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمت منا ومن خزي یومئذ ان ربک هو القوی العزیز۔ اخذ الذین ظلموا الصیحة فاصبحوا في دیارهم جاثمین كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط۔ اب ترجمہ سماعت فرمائے۔ فلما جاء امرنا، اور جب ہمارا حکم آیا یعنی اللہ کا عذاب آ گیا، نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمت منا، اور ہم نے نجات دی صالح علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کے ماننے والوں کو اپنی رحمت سے، من خزی یومئذ، اس دن کی رسوائی سے اللہ نے بچا لیا۔ سبحان اللہ، اللہ اپنے بندوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جو توحید پرست ہیں، توحید پر قائم رہنے والے ہیں، اللہ ان کو ضرور نجات دیتے ہیں۔ ان ربک هو القوی العزیز، بے شک تیرا رب قوی ہے، زور والا ہے اور زبردست ہے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ، اور پکڑا صیحۃ، اور پکڑا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا اس ہولناک آواز یعنی ایک چیخ آئی، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو وہ اپنے گھروں میں ہو گئے اوندے بل، الٹے ہوئے لیٹے وہیں ختم ہو گئے۔ کَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، گویا کہ وہ تھے ہی نہیں، اس طرح ان کا نشان اللہ نے مٹا دیا۔ الا ان ثمود کفروا ربهم، خبردار بے شک جو سمود ہے، سمود قوم، انہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، رب کے منکر تھے۔ الا بعدا لثمود، خبردار پھٹکار ہو سمود قوم کے لیے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، اور تحقیق آئے ہمارے پاس رسول ابراہیم علیہ، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا، تحقیق آئے ہمارے بھیجے ہوئے، کیا اللہ کے فرشتے آئے تھے، کس کے پاس؟ ابراہیم علیہ السلام کے پاس، بالبشرا، خوشخبری دینے کے لیے۔ اللہ نے آسمان سے فرشتے بھیجے، وہ پہلے آئے ابراہیم علیہ السلام، خوشخبری دینے والے کہ تجھے اللہ بیٹا عطا کرے گا۔ قالوا سلاما، کہا تجھے سلام ہو۔ قال سلام، وہ بولا تم کو بھی سلام ہو۔ فما لبث ان جاء بعجل حنید، تھوڑی دیر میں بھی کیا ہوا، ایک بچڑا وہ بھون کر لے آئے کہ میرے گھر مہمان آئے ہیں۔ فلما رأى أيديهم لا تصل إليهم نكرهم، جب انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنا ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھا رہے، گویا کہ جس طرح کھانے کے لیے وہ انکار کر رہے ہیں، وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، تو وہ ان سے ڈر گئے کہ مہمان جو کھانا نہ کھائیں، جو کھانا نہیں کھا رہے، اس کا مطلب کہ ان کی نیت صحیح نہیں ہے۔ اس اعتبار سے اس وقت میں جو بھی مہمان آتا وہ کھانے کی دعوت کو قبول کرتا، اگر کوئی نہیں کھاتا تھا تو اس کا مقصد ہے کہ اس کا آنا اچھا نہیں ہے۔ قالوا لا تخف، جب اللہ کے پیغمبر ڈر گئے نا فرشتوں کے کھانا نہ کھانے کے اس عمل سے، قالوا لا تخف، کہنے لگے آپ ڈرے نہ، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم بھیجے گئے ہیں لوط قوم کی طرف، ان کی طرف، ان پر عذاب لانے کے لیے۔ تو دیکھیں اللہ کے پیغمبر کے پاس فرشتے آتے ہیں انسانی شکل میں، صاف ظاہر انسانی شکل ہے۔ اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو یہ نہیں پتہ لگا کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں، یہ فرشتے یہ نہیں پتہ چلا۔ دیکھیں اگر پتہ چل جاتا فرشتے یہ تو کھاتے نہیں، تو پھر وہ
بچڑا بھون کر کیوں لائے؟ جب پتہ ہوتا اللہ کے فرشتے ہیں یہ تو پیغام دیں گے تو خوشخبری سنائیں گے اور چلے جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں نے آ کر بیٹھے، سلام کہا، انہوں نے کہا مہمان آئے، جلدی بچڑا لے کر آئے۔ جب انہوں نے کہا بھی ہم تو نہیں کھاتے ہیں، جب پتہ چلا وہ نہیں کھا رہے تو انہوں نے کہا ہم آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ آپ کو بیٹا دے گا، یہ خوشخبری ہے۔ اور دوسری طرف سے ہم یہ لوط کی قوم کے لیے عذاب لے کر آئے ہیں، اس کے بعد ہم اس طرف جا رہے ہیں ان کو جو اللہ نے عذاب دینا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ کے پیغامات ہیں، اللہ کے احکامات ہیں، یہ قرآن مجید یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے، ہم اس کی قدر کریں۔ سابقہ جتنی کتابیں ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں ان میں تحریف ہو چکی ہے، وہ سالم نہیں ہے۔ قیامت کی دیواروں تک اللہ ذوالجلال نے جو قرآن دیا ہے محمد کریم کو، اور جو ہمیں اللہ نے تھما دیا ہے، اس کو پڑھنا، اس کا ترجمہ، اس پر عمل کرنا اور اس کو پھیلانے کے لیے ہمیں لگا دیا ہے، یہ سچی کتاب ہے۔ اس میں بالکل تبدیلی، زبر زیر، اس میں بالکل تبدیلی نہیں آئے گی۔ تو ناظرین کرام، ترجمہ آپ خود بھی پڑھیں، بچوں کو بھی پڑھائیں، یہ بہت عظیم کام ہے۔ قیامت کے دن ایک ایک حرف، ایک ایک حرکت کہے گی اللہ میں تیرا قرآن، یہ بندہ، یہ بندی مجھے پڑھتی رہی، اس کو معاف کر۔ اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ میری دعا ہے اللہ ذوالجلال اپنی رحمت سے مجھے بھی معاف کرے اور آپ سب کو بھی اللہ معاف فرمائے۔ تو میرے ناظرین کرام، میں اللہ کی رحمت سے اسلام آباد کے اندر ایک عظیم الشان ادارہ بنا رہا ہوں جس کے لیے مجھے 10 ایکڑ جگہ چاہیے، اور اس ادارے کا نام محمد الرسول اللہ ایجوکیشن کمپلیکس، اور اس میں بہت بڑی عظیم الشان جامع مسجد خاتم النبیین تعمیر کرنے جا رہا ہوں۔ تو آپ سے گزارش ہے جو مجھے دیکھ رہے ہیں، اس ادارے کے لیے 5 مرلے، 10 مرلے، 1 کنال، 2 کنال، 1 ایکڑ، جتنی آپ کو اللہ نے دیا ہے، اس کی جگہ کی خریداری میں حصہ ڈالیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی تعمیر میں حصہ ڈالیں اور اس کے ماہوار اخراجات میں حصہ ڈالیں۔ اپنے ہاتھوں سے ہم جو اللہ کے لیے کر جائیں گے قیامت کے دن وہی ہمارے لیے ذریعہ نجات ہوگا۔ اگر آپ اپنے لیے، والدین کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر مسجد بنانا چاہتے ہیں، مدرسہ، میرے ساتھ رابطہ کریں۔ انشاءاللہ جو آپ دیں گے ہم اس طرح سے لگائیں گے کہ قیامت کے دن آپ کے نامہ اعمال میں اجر عظیم اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ ثابت ہوگا۔ تو آخری بات یہ ہے کہ اللہ کے دین کی دعوت، توحید کی دعوت اور شرک کو ختم کرنے میں، اور اللہ کی محبت اور اس کے پیغمبر کی محبت دلوں میں عام اور مضبوط کرنے کے لیے میں دعوت اور میدان کے عمل میں اتر چکا ہوں۔ آپ بھائی میرا ساتھ دیں، انشاءاللہ ہم جب اللہ کے دین کی دعوت دیں گے، قیامت کے دن جب ہماری ملاقات اللہ رب العالمین سے ہوگی، محمد کریم سے ہمیں شرمندگی نہیں ہوگی کہ اللہ کہیں کہ میرا دین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہیں کہ میری شریعت، یہ اس کو پھیلایا یا نہیں پھیلایا۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم نے سست نہیں ہونا، کمزور نہیں ہونا، نا امید نہیں ہونا۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمہ ربنا تقبل منا۔ اللہ ہم تیرے دین کی دعوت کے لیے حاضر ہیں، اللہ ہمیں قبول فرما، اور میرے اللہ یہ میرے دیکھنے والے بھائی اللہ سب میرے ساتھ کر دیں، ہم ساری امت محمد کے لیے کام کریں، فرقوں کے لیے، گروہوں کے لیے، جتھوں کے لیے، ذاتی مفادات کے لیے نہ کریں، اللہ کی رضا کے لیے، دین محمد کو، دین اسلام کو پھیلانے کے لیے۔ یا اللہ ہم ایک ہو جائیں میرے بھائیو، اگر ہم ایک ہو جائیں گے ہماری طاقت ہوگی، فرقوں میں بڑھ جائیں گے تو پھر ہماری طاقت نہیں، ہمارا زور نہیں، ہماری کوئی شناخت نہیں۔ ہماری شناخت تب ہے جب ہم ایک امت بن کر رہیں۔ اللہ ذوالجلال مسلمانوں میں اتفاق پیدا فرمائے۔ تو جو بھی مخیر حضرات، مالدار صاحب مال ہیں، اللہ نے جن کو مال بھی دیا اور خرچ کرنے کے لیے اللہ نے جن کو دل بھی دیا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی پتہ نہیں کتنی، ہمارے بڑے چلے گئے، ہم نے بھی چلے جانا ہے، ہم کو صدقہ جاریہ کریں، جانے کے بعد اللہ کے ہاں ہمارے لیے وہ ذریعہ نجات بنے۔ تو آپ میرے ساتھ رابطہ کریں، اپنے مال پیش کریں، انشاءاللہ ہم مل کر اللہ کا گھر بنائیں گے، ہم مدرسہ مسجد بنائیں گے، ہم تبلیغ کریں گے قرآن کی اور حدیث کی، لوگوں کو قرآن حدیث پر جمع کریں گے۔ اللہ ہمارے اس عمل کو قبول کر کے ضرور ہمیں نجات عطا فرمائیں گے، دنیا میں عزت عطا کریں گے، اور آخرت میں اللہ ذوالجلال پھر جنت کی صورت میں ہمیں صلہ دیں گے۔ اللہ ہم تیری رحمت سے سارے کام، تیری عنایت سے سارا کام تیری رضا کے لیے کرنا چاہتے ہیں، ہمیں ہر قسم کی ریاکاری سے بچانا، اللہ ہمیں ہر قسم کی ریاکاری سے بچانا۔ اللہ ہم ذاتی مفادات نہیں بلکہ تیرے نبی محمد کریم کے طریقے پر اللہ تیری رضامندی کے لیے اللہ ہمیں قبول بھی فرما، شیطان سے جالوں سے ہمیں محفوظ بھی فرما، اور ہماری مدد فرما۔
آخر میں میری گزارش ہے کہ میرے اس پروگرام کو اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہے تو اچھی بات، نہیں تو سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر کریں، آپ کی موبائل میں جتنے واٹس ایپ نمبر ہیں وہاں سینڈ کریں اور فیس بک میں سینڈ کریں، ہر گھر میں قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے، ہمیں پتہ چلے ہمارے رب کی طاقت کتنی ہے، ہمارا رب عرش پر بیٹھا ہے اور ساری کائنات اس کے کنٹرول میں، اس کے سامنے ہے، کوئی اس سے بھاگ نہیں سکتا۔ اللہ ذوالجلال ہمیں اللہ ذوالجلال ہمیں اپنی عبادت کرنے کی اور طریقہ رسول اللہ کا اپنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔